هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. ابھی یہ جو عربی میں کچھ کلمات پڑھے گئے یہ آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے. اکثر علماء بیان کے شروع میں یہی کلمات پڑھتے ہیں اور اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ یا کوئی بیان کرتے تھے یا کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ہر اہم موقع پر اپنی گفتگو انہی کلمات سے شروع کرتے تھے. یہی وہ بابرکت کلمات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو شروع فرماتے تھے. اس میں شروع میں اللہ کی تعریف ہے. ہم لوگ سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہم لوگوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ خوب اللہ کی تعریف کیا کریں. ان میں بہت آسان کلمہ ہے الحمدللہ. کسی کو اور یاد ہو جائے الحمدللہ حمدن کثیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ بھی پڑھتے تھے. کبھی کہتے تھے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا. کسی کو اتنا یاد ہو جائے بہت اچھا. لیکن بہرحال الحمدللہ اور الحمدللہ حمدن کثیرا یہ تو سب یاد کر سکتے ہیں. الحمدللہ حمدن کثیرا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. حمدن کثیرا بہت زیادہ تعریف. اللہ تعالیٰ بندے کی زبان سے اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لا شخص احب الیہ الحمد من اللہ تعالی. اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی. بس فرق یہ ہے کہ مخلوق میں بندوں میں کسی کو اپنی تعریف اچھی لگے تو یہ بہت بری بات ہے. اس لیے کہ بندوں کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں, اچھائیاں کم ہوتی ہیں. اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے بندوں کے حق میں تو اللہ نے یہ بات بہت بری بتائی ہے کہ کسی انسان کو اپنی تعریف اچھی لگے. اور جس انسان کا حال یہ ہو کہ اس کو اپنی تعریف سن کے اچھا لگتا ہو تو وہ سمجھ لے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. کم از کم اپنی تعریف سن کر اچھے لگنے کا عمل سے اظہار نہ ہو. دل سے اگر اچھی لگے اپنی تعریف تو آدمی سمجھے کہ یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے. جو تعریف میری ہو رہی ہے یہ غلط ہے. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نماز تو پڑھتا ہوں مگر ساتھ میں کتنے گناہ لگے ہوئے ہیں. اور نماز پڑھتا ہوں تو نماز بھی کیسی پڑھتا ہوں. وہ کوئی نماز ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو آدمی کو خود تو اپنی تعریف بالکل اچھی نہیں لگنی چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بہت برا کہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے منہ پر اس کی تعریف کریں. یہ بھی بہت بری بات ہے منہ پر تعریف کرنا. اور منہ پر تعریف کرنا اکثر نقلی ہوتا ہے. جھوٹی تعریف لوگ کرتے ہیں. اندر سے برا سمجھتے ہیں, منہ پہ تعریف کرتے ہیں. تو اس میں خود تعریف کرنے والے کا بھی جھوٹ اور گناہ شامل ہو گیا. اور اگر کسی غرض سے جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے تو اور بری بات ہو گئی. خود غرضی اور مطلب پسندی کی بری بات ہو گئی. اور اگر کسی غرض سے نہیں بھی کر رہے تب بھی جس کے سامنے تعریف کی جا رہی ہے اس کے لیے خطرہ ہے کہ کہیں وہ واقعی اب تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تعریف کرنے کو بہت برا سمجھا اور بتایا ہے.
خطرے میں ڈالتا ہے کہ گویا اس کی گردن کاٹ دیتا ہے. کوئی اگر ہمارے منہ پر ہماری تعریف کر رہا ہے تو کوئی ہمارا بھلا نہیں ہو رہا ہے. اس کا خطرہ ہے کہ کہیں اپنے آپ کو ہم واقعی اچھا نہ سمجھنے لیں، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں صرف خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، کرم ہی کرم ہے، اچھی صفتیں ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. ساری بھلائیاں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ کے اندر ہے. اس لیے اللہ کی تعریف تو بہت پاک کلمہ ہے، بہت سچی بات ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ یا اللہ کی تعریف کے کلمات کو کہا کہ یہ سب سے سچی بات ہے، اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ بہت اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تعریف بہت پسند ہے. ہم لوگوں کو بھی الحمدللہ کہنے کی، دل سے الحمدللہ کہنے کی، دل سے اللہ کی تعریف اور شکر بجا لانے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم لوگ سن تو لیتے ہیں لیکن عادت نہیں ڈالتے. ہماری بات چیت میں کتنا الحمدللہ ہے. سننے سے تھوڑی فائدہ ہوگا، فائدہ تو ثواب تو ملے گا عمل کرنے سے، اور دین کی ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی جب عمل کریں گے. کثرت سے الحمدللہ، اور اگر الحمدللہ حمدن کثیرہ کوئی کہے تو اور زیادہ ثواب ملے. اس کے بعد اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب بات، ایک عجیب دعا مانگا کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. ہم اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کی گندگیوں سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے دل کی گندگیوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمارے دل کی برائیوں سے ہمیں بچا لیجیے. آپ ہی بچائیں گے، ورنہ ہمارا دل کی گندگیاں ہمیں تباہ کر دیں گی. یہ دل کی گندگیاں کیا ہیں؟ دل کی گندگیاں دل کے گناہ ہیں. وہ گناہ جو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان سے نہیں کیے جاتے، وہ گناہ صرف دل کے ہوتے ہیں. مثلا کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کسی دوسرے کو حقیر اور چھوٹا سمجھے، کسی دوسرے کو ذلیل سمجھے. ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، ہم تو بہت اونچے خاندان کے ہیں، ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم تو سماج میں بہت حیثیت والے ہیں، ہمارے پاس تو بڑی ڈگریاں ہیں، ہم تو عہدے والے ہیں. ان سب چیزوں کی بنیاد پر جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا وہ دل کے سب سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا. ایسے ہی دل کا گناہ ہوتا ہے حسد کرنا. کسی کا اچھا حال اگر برا لگنے لگے، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کسی نے کار خرید لی تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی اولاد آگے بڑھ گئی تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ دل کی بہت گندی بات ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. تو ایسے ہی دل کے گناہ ہوا کرتے ہیں، اور دل کے گناہ ہاتھ پاؤں کے گناہ سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہیں. دل کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سزا ملے گی ہاتھ پاؤں کے گناہوں کے مقابلے میں. ہم لوگ اس کی فکر تو کرتے ہیں کہ ہم شراب نہ پئیں، لیکن شراب سے بڑا، اور یقیناً شراب پینے سے بڑا گناہ تکبر اور گھمنڈ ہے. یقینی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. شراب پینے سے کہیں زیادہ بڑا گناہ گھمنڈ ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے سارے علماء دین کی جن کو سمجھ ہے، کچھ تو ہماری طرح ڈگری ہولڈر علماء ہوتے ہیں، ڈگری مل گئی اس لیے عالم سمجھے جاتے ہیں. عالم وہ ہے جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو اور اس کا دل بھی دین کو محسوس کرتا ہو. عالم اصل میں وہ ہے جن کو واقعی دین کی سمجھ ہوتی ہے، وہ تکبر سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت فکر کرنی چاہیے. چپکے سے اندر گھس جاتا ہے، کسی غریب سے لڑائی ہو گئی تو فوراً تانا دے دیا اس کو، 2 ٹکے کے آدمی ہو، بس اسی پر جہنم کا فیصلہ ہو گیا.
اسی وقت آدمی نے جہنمی کام کر لیا. تمہارا خاندان ہی کیا ہے میرے سامنے؟ میں اتنا بڑا پڑھا لکھا، اتنے عہدے پر ہوں، اس پوزیشن پہ ہوں، یہ سب جو میرے محلے میں رہتے ہیں سب پست لوگ ہیں. دلوں میں خیالات یہ گناہ کے، بلکہ شدید ترین گناہ کے پلے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں. قسم بخدا شراب پی لینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، لیکن تکبر اور گھمنڈ کی برابر نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء اور دین کو صحیح جاننے والے سب سے زیادہ اس گناہ سے ڈرتے ہیں. مسند احمد حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے کہ دو بہت بڑے عالم صحابہ میں کے، صحابہ کے جوان لوگوں میں دو بہت بڑے عالم تھے، اور خاص طور پر حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور دونوں کا نام عبداللہ تھا. ایک حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور ایک حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے عبداللہ. دونوں خود بھی صحابی، خود بھی حدیث کے بہت بڑے عالم، اور دونوں کے باپ بھی صحابی، اور بہت نیک دونوں بہت ہی نیک تھے. صحابہ میں بھی ان کی نیکی مشہور تھی، جوانی میں بھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، غالباً عمرہ یا حج کر رہے ہوں گے، مروہ پہاڑی پر تھے، جس کے بیچ میں سعی ہوتی ہے مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ. وہاں تھے کہ ان کے ساتھ ان کے شاگرد اور ان سے دین سیکھنے والے لوگ بھی تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے عبداللہ وہ آئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کچھ بات کی، اور بس یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو بات کر کے چلے گئے، مگر عبداللہ ابن عمر مروہ پہ کھڑے بس رو رہے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، ان هذا قد زعم انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر القاه الله على قفاه في النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ابھی ایک حدیث سنائی کہ انہوں نے خود رسول، کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا اس لیے رو رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص آئے تھے، اور انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دل میں گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر کا کوئی ذرہ ہوگا تو اللہ جہنم میں ڈال دے. ایک تو یہ حدیث ہی بہت ڈرانے والی ہے، بہت ڈر لگنا چاہیے اور بہت فکر کرنی چاہیے. پھر عبرت کی اور سبق کی ایک بہت بڑی بات اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے، اور جس زمانے کی غالباً یہ بات ہوگی اس وقت وہ سب سے بڑے ائمہ اسلام میں سے تھے، ان کا بھی حال یہ حدیث سن کر اور تکبر کی یہ سزا سن کر ان کا فوراً یہ حال ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ڈرنے لگے، مروہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، حج یا عمرے کے دوران ہیں اور رو رہے ہیں. ان کو اپنے بارے میں تکبر کا ڈر ہو رہا تھا، ہم لوگوں کو نہیں ہو رہا. ان کو تو اپنے بارے میں کتنے بڑے لوگوں کو، ہم تو واقعی ان کے پاؤں کے دھول کی برابر نہیں ہیں، کوئی ذرہ بھی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں ہم لوگ. ان کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ وہ رو پڑے. ہم کو ڈر نہیں، ہم کو فکر نہیں ہوتی. فکر کرنے والا تو بچ جائے گا اور نہ فکر کرنے والا پھنس جائے گا. اور بہت قریب ہے وہ وقت جہاں دل کے بھید کھل جائیں گے. اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، حسد ہے، جلن ہے، غصہ ہے، بدلہ لینے کی تمنائیں ہیں، یہ سب چیزیں کھل کر آ جائیں گی. قرآن فرماتا ہے کہ اس دن کا حال یہ ہوگا، یوم تبلی السرائر، اس دن تو دل کے چھپے بھیدوں کا ہم
چھپی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں گی اور ان کا امتحان لیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ تکبر رکھا ہوا ہے، یہ حسد رکھی ہوئی ہے، یہ غصہ رکھا ہوا ہے، یہ بغض رکھا ہوا ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ اپنے گناہ یاد کیا کرے اور یہ سوچا کرے کہ اللہ کے یہاں اس پر کتنی سخت سزا ہوگی، اور یہی سوچا کرے اور اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر شرمندہ ہوا کرے، اور جن کو حقیر سمجھ رہا ہے ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، بس تکبر کا علاج ہو جائے۔